باب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کئی مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ ایسے کرتے ہیں کہ بس باب لکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا عموماً ماقبل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو حدیث آئے گی اس کا تعلق بھی ماقبل یعنی پہلے والے باب کے ساتھ ہوگا۔ تو پہلے بات ہو رہی تھی انصار کے متعلق، تو اس حدیث میں بھی انصار کا ذکر آ رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں قال حدثنا ابو الیمان، کہتے ہیں بیان کیا ابو الیمان نے، قال اخبرنا شعیب، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، عن زہری، یہ وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، قال اخبرني ابو ادریس عید اللہ ابن عبداللہ، کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو ادریس عید اللہ بن عبداللہ نے، ان عبادہ بن الصامت، کہ عبادہ بن صامت یہ انصاری صحابی ہیں، وکان شاہد بدر، اور یہ بدر میں بھی حاضر ہوئے تھے، وہو احد النقباء، اور یہ نقباء میں سے ایک ہے، نقیب کی جمع نقباء۔ لیلۃ العقبہ، ہجرت سے پہلے جو بیعت عقبہ ہوئی اس میں جو لوگ مدینے کے شریک ہوئے ان کو نقباء کہا جاتا ہے۔ ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، وحولہ، اور آپ کی گرد اصابت، ایک جماعت میرے صحابہ ہی آپ کے صحابہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں بایعونی، مجھ سے بیعت کرو، علی اس بات پر اللہ تشرکو باللہ شیئا، کہ نہیں تم شریک ٹھہراؤ گے اللہ کے ساتھ کسی کو۔ حالانکہ جو موجود ہیں سارے صحابہ ہیں، آپ ان کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا، اور نہیں قتل کرو گے، اولادکم، اپنی اولاد کو، ولا تأتوا، اور نہیں تم لاؤ گے، ببہتان، بہتان، تفترونہ، جو تم باندھتے ہو، بین ایدیکم، اپنے ہاتھوں کے درمیان، و ارجلکم، اور ٹانگوں کے درمیان، یعنی زنا والا بہتان، ولا تعصوا، اور نہیں تم نافرمانی کرو گے، فی معروف، اچھے کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے، فمن وفا منکم، جس نے ان باتوں کو پورا کیا تم میں سے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، ومن اصاب، اور جو پہنچا جس نے کمی کی، من ذالک، اس میں سے شیئا کچھ، فعوقب، اس کو سزا دی گئی، فی دنیا، دنیا میں، فہو کفارۃ اللہ، وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، ومن اصاب، اور جو پہنچا اس میں سے کسی چیز کو، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ نہ چلا، فہو الی اللہ، تو وہ اللہ کے سپرد ہے، اگر اللہ چاہے عفا عنہ، تو اس کو معاف کر دے، وان شاء، اور اگر چاہے عاقبہ، تو اس کو سزا دے دے، فبایعناہ، ہم نے آپ سے بیعت کی اس پر۔ اور یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ نہیں کہ صحابہ تک کے لیے تھیں، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ ہم سب بھی گویا کہ یہ عہد کریں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور بہتان نہیں باندھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھے کام کہے ہیں ان میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ 6 کام اس حدیث میں بیان ہوئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔